جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے پر آتے ہیں تو وہ بھی عطا کر دیتے ہیں جس کا ملنا آپ کو ناممکن لگ رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کی جانب کن کے انتظار میں نم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت بھری نگاہ میں آپ کو ڈال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں میرا بندہ معجزے کے انتظار میں صبر کر رہا ہے، یقین کامل ہی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچائے گا، یہی صبر آپ کے لیے آسانیاں کروائے گا۔ انتظار کر رہے ہیں، راستے مشکل لگ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے وسیلے بنا دیں گے، جو آپ نے مانگا ہے وہ بھی آپ کو بہترین کر کے عطا کیا جائے گا۔ آپ کے گمان سے بڑھ کر آپ کے لیے وسیلے بنائے جائیں گے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتہ نہیں ہل سکتا، اللہ سے مانگنا بے وجہ نہیں ہو سکتا۔ جو ہاتھوں میں جان ڈال دیتے ہیں، دعا کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں، تو یقیناً آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بھی لاج رکھ لیں گے نا۔ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو جایا کریں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ کیوں فکر کرتے ہیں؟ جو آپ سے ابھی فی الحال کچھ عرصے کے لیے دور کیا گیا ہے تو یقیناً آپ کو واپس لوٹایا جائے گا۔ آپ توکل تو رکھیے، یقین تو رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک اشارے کی بات ہے اور آپ کی زندگی کی ساری رکاوٹیں ہٹا دی جائیں گی۔ آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا جائے گا جس کے پانے کی تمنا نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ شدت سے آپ دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی، آپ یقین جانیے دعا تو قبول ہو چکی ہے، بس بہترین وقت آپ کے حق میں عطا کرنا باقی ہے۔ کیا پتہ آپ کا رونا اور گڑ گڑانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتے ہوں جو آپ چاہتے ہیں۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا کچھ ہی وقت آپ کے حق میں فیصلے کر دے۔ اللہ پاک کے پاس معجزوں کی کمی نہیں ہے، وہ آپ کا صبر دیکھ رہے ہیں، آپ کے نصیب کی گرہیں کھول رہے ہیں۔ آزمائشوں کا سلسلہ بہت جلد رک جائے گا، آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی، یقیناً آپ کے لیے بہترین انتظامات ہوں گے۔ فکر کرتے ہیں ایک دن آپ کو یہ خوشخبری دی جائے گی کہ جسے آپ نے مانگا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے آپ کے ہمسفر کے طور پر چن لیا ہے۔ بات کی دعا کا آپ کے لبوں کی تسبیح بن جانا، یہ کوئی ایسے تو نہیں ہو سکتا نا؟ یقیناً آپ کے لیے معجزات ہوں گے، یقیناً آپ کے دل میں جس چیز کا خیال ڈالا گیا ہے وہ حقیقت بن کر آپ کی زندگی میں عطا بھی کیا جائے گا نا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین جانیے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے نا وہ بھی آپ کو بہترین کر کر عطا کیا جائے گا۔ بس آپ نے اپنے نصیب بدلنے پر یقین رکھنا ہے اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ دراصل کچھ مانگنے کی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پیاری لگتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی زبان سے جب نکلتی ہیں دوران دعا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند آ جاتی ہیں۔ گھبرانا نہیں ہے اور پریشان نہ ہوا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے وہ لوگ جو بار بار مانگتے ہیں، بے انتہا مانگتے ہیں، بے حساب مانگتے ہیں۔ یقین جانیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سن بھی رہے ہیں، حق میں بہترین انتظامات کیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یقیناً آپ کے لیے وہ سب کچھ عطا کر دینا ہے جس کے لیے آپ نے اتنا عرصہ صبر کیا ہے، اتنی دعائیں کی ہیں، آپ نے توکل رکھا ہے، تو توکل کی کہانی آپ کی بہت جلد مکمل ہوگی نا۔ آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ یقین رکھیے اللہ پاک نے نہ آپ کو پہلے کبھی اکیلا چھوڑا تھا اور نہ ہی آپ کو آگے اکیلا چھوڑیں گے۔ یقیناً آپ کے لیے اب خیر کے انتظامات ہوں گے، آپ کے لیے بہتر سے بہترین ہوگا اور معجزات ہو جائیں گے۔ جہاں اتنا مانگ رہے ہیں وہاں ایک بار پھر یقین سے مانگ لیجئے، اٹھ جائیے، اللہ پاک کے آگے جھک جائیے اور مانگ لیجئے نا جو مانگنا ہے، جو سنتے بھی ہیں، پردہ بھی رکھتے ہیں اور عطا بھی کر دیتے ہیں اور بے انتہا اور بے لوث محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو بے شک جب مانگنا ہے تو
تو دل کھول کر مانگیے، ہوگا کیسے ہوگا اگر مگر کی باتیں چھوڑ دیجیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا، تو آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ اللہ پاک ہے نا، وہ آپ کے حق میں آسانیاں کریں گے، آپ کے لیے خیر کے انتظامات ہوں گے اور آپ کو بہترین طریقے سے بہت ساری خوشیاں عطا کر دی جائیں گی۔ اللہ پاک بے شک آپ کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کے حق میں آسانیاں ہوں گی اور آپ کے لیے خیر کے انتظامات کیے جائیں گے۔ اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے، اسی لیے آپ کے لیے اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے، تو یقیناً آپ کے لیے اب آسانیاں ہو جانی ہیں، آپ کی دعائیں قبول ہو جانی ہیں، بس آپ نے توکل، یقین، صبر کے ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سننا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ کے دل میں دعا کا خیال ڈالا جاتا ہے کہ مانگو، مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا، تو مانگ لیجئے نا، چند آنسو بہا لیجئے نا، منا لیجئے نا، اللہ پاک کی رضا کو حاصل کر لیجئے نا، اٹھ جائیے اور توکل سے مانگیے۔ اللہ پاک نے انشاءاللہ اب اسی لمحے میں آپ کی دعا کو سن لینا ہے، قبول کر لینا ہے۔ بند دروازہ جس پر آپ نے دستک دی تھی وہ اب آپ کے لیے کھلنے ہی والا ہے، انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج بہت ہی پیاری سی دو میریکل سٹوری جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف یا حیو یا قیوم، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف یا ودودو۔ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر دینے پر، معجزات کر دینے پر قادر ہیں۔ آپ لوگ بھی دعا کیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں آسانیاں فرمائیں، دعاؤں کو قبول فرمائیں اور بہت جلد آپ سب کے لیے معجزات کریں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کا جو کوسچن آف دی ڈے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرت آپی، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اب سردیاں آ گئی ہیں تو آپی تہجد کی نماز مس ہو رہی ہے، میں کیا کروں پلیز بتائیں۔ آپ کی کافی ساری ویڈیوز کو سنا ہے، ان ٹپس کو فالو کر کر ہی تہجد پڑھنے لگ گئی تھی، اللہ پاک کا شکر تھا، لیکن آپی فی الحال 1 مہینہ ہو گیا ہے دوبارہ سے تہجد چھٹ رہی ہے، کائنڈلی میری ہیلپ کیجیے گا، میرے کوسچن کو اپنی ویڈیو میں شامل کیجیے گا کہ میں سردیوں میں آپی کس طریقے سے خود کو موٹیویٹ رکھوں اور تہجد کے لیے اٹھ جایا کروں، مجھے جواب ضرور دیجیے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ پاک ایمان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاری، جو جوانی کی عبادت ہے نا، جو انسان ینگ ایج میں عبادت کرتا ہے اس کا تو ایک الگ ہی سکون ہے اور ایک الگ ہی بات ہے نا، تو آپ پھر بستر سے وفا کیوں کرتی ہیں؟ اللہ پاک سے وفا کیجیے، اللہ پاک سننے والے ہیں، ثانیہ کرنے والے ہیں، اور جب آپ اگر رات کے اس پہر میں سردی سے اٹھتے ہیں، کلٹ کو سائڈ پر کرتے ہیں اور اٹھ کر قدم بڑھاتے ہیں نا، ان قدموں کا بھی ثواب ملتا ہے، وضو کرتے ہیں وضو کا بھی ثواب ملتا ہے، تہجد پڑھتے ہیں تہجد کا بھی ثواب ملتا ہے، دعا مانگتے تو دعا کا بھی ثواب ملتا ہے، اور جو انسان تہجد جو ہے سردیوں کی راتوں میں پڑھتا ہے تو سبحان اللہ، پھر اس کی کیا خوبصورت وفا ہے اور کیا خوبصورت اس کی بات ہے کہ وہ اللہ پاک سے وفا کر رہے نا۔ دیکھیں میری پیاری بہن، اگر رات کے پہر میں آپ کے دروازے پر اگر کوئی دستک دیتا ہے، آپ کا ڈور ناک ہوتا ہے، بیل بجتی ہے، تو آپ اٹھیں گی نا، آپ کو اٹھنا تو پڑے گا۔ اگر گھر میں کوئی اور پرسن نہیں ہے، صرف آپ موجود ہیں، تو آپ اٹھیں گی، آپ اٹھ کر دروازہ کھولیں گی۔ تو اسی طرح تہجد کے وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں، تو بس پھر آپ نے یہ بات کو اپنے ذہن میں رکھ کر لیٹنا ہے، سونا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے تہجد کے وقت میں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، میں اسے عطا کروں، تو پھر آپ کی فوراً سے آنکھ کھل جائے گی اور آپ اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں گی۔ بے شک 2 نفل پڑھ لیا کریں، لیکن آپ نے پڑھنے ہیں تاکہ میری پیاریوں ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ نا کنیکشن بنا رہے۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا
تو ہم اس کی خاطر ہر چیز کر گزرتے ہیں، اور اللہ پاک سے جب محبت کی جاتی ہے تو بس پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت تو بے مثال ہے، بے انتہا ہے، بے لوس ہے۔ تو آپ نے مانگنا ہے اور اٹھنا ہے، کوشش کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے سٹیپ، سلولی اینڈ گریجولی آپ نے اللہ تعالیٰ کے قریب آنا ہے، اور جو چیز آہستہ آہستہ کی جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے، لیکن جو سڈن کیا جاتا ہے وہ پرماننٹ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف 3-4 دن کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد آپ بھول جاتے ہیں اور آپ تھک جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ نے بس سوچنا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بلا رہے ہیں، میرے ڈور پر نوک ہوا ہے اور میں نے جانا ہے اور اللہ پاک کو منانا ہے اور اللہ پاک سے اپنے دل کی باتیں کرنی ہے، پورے دن میں جو کچھ بھی ہوا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے میری پیاریوں، ہم لوگوں نے بہت سی چیزوں کو سخت بنایا ہوا ہے، ایسے ہو گیا تو کیا کریں گے، ویسے ہو گیا تو کیا کریں گے۔ ہمارا دین اسلام بہت خوبصورت ہے، بہت آسان ہے، محبت سے بھرا ہوا ہے، نرمی سے بھرا ہوا ہے، تو بس اپنے اندر بھی یہی محبت اور نرمی لے کر آئیں، اللہ پاک سے بات کریں، 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں جتنا بھی ہو سکتا ہے، اور روٹین بنائیں کہ آپ نے تہجد کی نماز کو سردیوں میں مس نہیں کرنا۔ اپنے فون میں ریمائنڈر سیٹ کر لیں کہ میں نے تہجد کی نماز مس نہیں کرنی سردیوں میں۔ کوئی بات نہیں، اگر ٹھنڈا پانی ہے تھوڑا سا گرم کر لیں، اگر آپ کے سٹوو میں گیس نہیں آ رہی ہے تو مائکرو ویو میں گرم کر لیں، بڑی چیزیں ہوتی ہے، کسی چیز کا بہانہ نہیں بنانا، نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے، تو بس پھر اس اپرچونٹی کو اویل کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اپنی دعا میں اس بہن کو اور میری سب پیاریوں کو یاد رکھیے گا، حسنین کو یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو بہت ساری خوشیاں دے، کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہم سب کو تہجد گزار لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آج کی جو پہلی میریکل سٹوری ہے، میریکل آف یا حی یا قیوم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دے، آمین ثم آمین۔ قرت آپ ہی میں آپ کو اپنے ابو کی میریکل سٹوری اور اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ آپ ہی میرے ابو کی پوسٹنگ جو ہے آؤٹ آف سٹی ہوئی تھی، لیکن آپ ہی میرے ابو کچھ ہی عرصے کے لیے وہاں پر شفٹ ہوئے تھے، لیکن ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، جس کی وجہ سے آپ ہی انہیں وہیں کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑ گیا۔ انہیں جو ہے اچانک سے لنگز کا آپ ہی ایشو جو ہے ڈائگنوز ہو گیا، اور آپ ہی لنگز کا ایشو بھی ایسے اس وقت میں تو سویر نہیں تھا، لیکن آپ ہی آہستہ آہستہ یہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے ابو جب واپس آئے تو میرے آپ ہی ابو کا ویٹ بہت زیادہ کم ہو چکا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ ہی ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی تھی۔ اب آپ ہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اس دوران کہ کس سے کیا کہیں، کیونکہ آپ ہی اصل میں تو اپنے ہی اس وقت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اسی لیے ہم کسی سے کیا گلہ شکوہ کریں۔ بہرحال آپ ہی اللہ تعالیٰ سے میری امی، میں اور آپ ہی میری بہن بھائی دعا کر رہے تھے، لیکن آپ ہی ابو کی طبیعت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی، ابو کو پھر ہاسپٹل ایڈمٹ ہونا پڑ گیا، بہت مشکل وقت تھا۔ آپ ہی مجھے یاد ہے کہ وہ بھی سردیوں کی راتیں تھی جب آپ ہی ہم نے ہاسپٹل میں وقت گزارا، اور آپ ہی بہت ہی ٹف ٹائم تھا ہم لوگوں پر۔ امی کی خالہ ہیں، وہ امی کے پاس آئی ہوئی تھی، تو انہوں نے آپ ہی کہا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، میری امی کو کہا کہ یا حیو یا قیوم جو ہے اس کا ورد کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتر کریں گے۔ اور آپ ہی میری امی مسلسل یا حیو یا قیوم آپ ہی ہر وقت میں پڑھتی رہتی تھی، ابو کے لیے دعا کرتی تھی، تو آپ ہی اچانک سے ابو کو پراپرلی آپ ہی لنگز کینسر ڈائگنوز ہو گیا، اور آپ ہی ایک آزمائش تھی کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ابو کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا، لیکن ساری حقیقت سامنے آ گئی کہ آخرکار یہ ابو کی باڈی میں مسئلہ کیا تھا، اور کیوں آپ ہی اس طرح سے میرے ابو کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اب آپ ہی ظاہر ہے اس ٹریٹمنٹ کے لیے بہت زیادہ اماؤنٹ بھی چاہیے تھی، میری امی نے جو کچھ سیو کیا ہوا تھا وہ آپ ہی ابو کی بیماری پر ہی کہہ لے کہ ہم لوگ لگا رہے تھے کہ کسی طرح میرے ابو ٹھیک ہو جائے۔ اب آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جا رہی تھی، یا حیو یا قیوم مسلسل ہم سب لوگ پڑھ رہے تھے، اور آپ ہی جو میری خالہ نانو ہے وہ بھی پڑھ رہی تھی، یا قیوم پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے ابو ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ آپ ہی میرے ابو کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی، اور ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے ان کی تکلیف کو، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہے تھے۔ اور پھر آپ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ کیا کہ میرے ابو کی آپ ہی جب سیکنڈ ٹائم رپورٹس آئیں تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ انہی کی رپورٹس ہے جن کی رپورٹس اتنی زیادہ نیگیٹو تھی، اور اب انہوں نے ماشاءاللہ سے 86% ریکوری کر لی ہے۔ آپ ہی یہ یقین تھا اللہ تعالیٰ سے جو مانگی گئی دعائیں تھی، اور
آپ ہی یا حیو یا قیوم میری امی نے مسلسل پڑھا ہے، اور میری امی کہتی ہیں کہ اس کی کوئی تعداد نہیں تھی، بس اللہ تعالیٰ سے یقین سے مانگتی جا رہی تھی۔ آپ ہی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، جہاں ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بہت مشکل ہے میرے ابو شاید سروائیو کر سکے، اور آج آپ ہی میرے ابو کو ماشاءاللہ سے 7 سال ہو چکے ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بس آپ ہی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، یہ معجزہ ہمارے پورے خاندان کے لیے آپ ہی حیران کن تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی سب کو اپنی ایمان میں رکھیں، اور آپ ہی میرے لیے یہ میریکل ہوا ہے کہ میری ایج آپ ہی 31 ایئرس ہو چکی تھی، 25 کی ایج میں آپ ہی لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن آپ ہی بس میری ہی شادی لیٹ ہو گئی تھی۔ میں تو آپ ہی بہت عجیب عجیب خیالات بھی سوچتی تھی کہ پتہ نہیں کیا کسی نے کچھ کروا دیا ہے، کیا ہو گیا، اور آپ ہی آپ کو پتہ ہے نا کہ ارد گرد کے لوگ عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کری تھی، تو آپ ہی انہی دنوں میری دوست ہے، اس نے مجھے آپ کے چینل کا بتایا، اور میں نے آپ کی ویڈیوز کے تھرو آپ ہی جو ہے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کیا اپنے نیک نصیب کے لیے، اور میرے لیے آپ ہی 2-3 پرپوزلز آئے، وہاں پہ بات ہی نہیں بن پا رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ ہی سننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سن لیجئے نا، اپنا کرم کر دیجئے۔ بہرحال آپ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آسانیاں اس طرح سے کی کہ آپ ہی ہوا کچھ یوں کہ میری امی کی آپ ہی ایک دوست ہیں، ان کے بیٹے آپ ہی آؤٹ آف کنٹری سے آئے ہوئے تھے، اور آپ ہی وہ لوگ جو ہے رشتہ لینے کے لیے میرا آنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ ہی میرے ابو کہہ رہے تھے کہ دیکھ لو وہ اتنے عرصے باہر رہا ہے لڑکا، پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا، تو آپ ہی میرے ابو تھوڑا سا ڈیلے کر رہے تھے، لیکن میری امی اور میں یہی چاہتے تھے کہ وہ لوگ آئیں اور آپ ہی میری بات پکی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کچھ کرم کر دے۔ اب آپ ہی یہ دعا کرتے کرتے ہی بیچ میں سورہ یوسف بھی پڑھ رہی تھی، درود ابراہیم بھی پڑھ رہی تھی، اور آپ ہی ہوا کچھ یوں کہ اسی دوران میری پھپھو نے آپ ہی اچانک سے میرا رشتہ بیچ میں مانگ لیا۔ اب آپ ہی یہ بالکل وہ چیز ہوئی جو آپ ہی ہم نے سوچی بھی نہیں تھی، یہ ہوا تو میرے ابو نے کہا کہ دیکھو میری بہن سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے نا، تو تم لوگ اس طرح کرو کہ میری بہن کی طرف اس کے رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ اب آپ ہی میں چاہتی تھی کہ میرا رشتہ امی کی جو فرینڈ کے بیٹے ہیں آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں، تو آپ ہی میں تو وہی چاہتی تھی۔ بہرحال آپ ہی جو میرے نصیب میں تھا، میرے ابو نے آپ ہی میری پھپھو کو ہاں کر دی، آپ ہی رشتے کو پکا کرنے کے لیے اگلے ہفتے میں آنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ ہی جب پھپھو نے اپنے بیٹے سے بات کی میرے بارے میں تو صاف صاف انکار اس لیے کر دیا کیونکہ آپ ہی وہ کہتے تھے کہ مجھ میں بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ ہے، کیونکہ آپ ہی میں خاندان میں زیادہ تر کسی سے بات نہیں کرتی تھی نا، تو آپ ہی کہیں نہ کہیں کہہ لے کہ یہ بات جو ہے میرے حق میں برائی ہی بن گئی۔ وہ نے جو ہے میرے ابو سے کہہ دیا کہ میرا بیٹا ہی نہیں مان رہا تو میں کیسے مان جاؤں۔ ابو نے کہا کہ میں نے تمہاری خاطر اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو منایا ہے اور تم اب ایسے کہہ رہی ہو۔ بہرحال آپ ہی میری پھپھو کے بیٹے نہیں مانے میرے لیے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے اپنی پسند سے کہیں اور شادی کرنی ہے، تو گھر سے جو رشتہ آیا ہوا تھا وہ ریجیکٹ ہو گیا۔ اب آپ ہی ظاہر ہے ایک ہی آپشن بچتا تھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا بھی کر رہی تھی، اور آپ ہی پھر جو ہے امی نے ابو کو کہا کہ جب وہ لوگ اتنی محبت سے رشتہ مانگ رہے ہیں آپ کیوں نہیں مان جاتے، اللہ تعالیٰ اس کا نصیب اچھا کرے، باقی 2 بیٹیاں اپنے گھروں میں خوش ہے، بیٹے کی شادی ہو چکی ہے تو اس کو ہم کیوں اتنا روک رہے ہیں، دیکھیں ایسے نہ کریں، مان جائیں آپ، کیا ہو گیا ہے، وہ بچہ بہت اچھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ باہر رہا ہے باہر پڑا ہے تو ویسا ہی ہو گیا ہو، آپ مان جائیں، اپنے دل کو نرم کریں، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے، میں ایک بار بلاتی ہوں آپ دیکھ لیں۔ بہرحال آپ ہی ان لوگوں کو ہمارے گھر جو ہے 2 دن بعد انوائٹ کیا گیا، اور وہ لوگ آپ ہی ود فیملی ہمارے گھر آئے، بہت ہی اچھی اور بہت ہی آپ ہی نائس فیملی تھی، یہ نہ سمجھے گا کہ آپ ہی میرا وہاں رشتہ ہو چکا ہے تو میں تعریف کر رہی ہوں، لیکن آپ ہی یہ لوگ واقعی میں ہی بہت اچھے تھے، اور آپ ہی جو میرے لیے رشتہ لے کر آئی تھی آنٹی، وہ تو آپ ہی بہت ہی سویٹ تھی، اور ان کے بیٹے تو آپ ہی ان سے بھی زیادہ اچھے اور آپ ہی پولائٹ سے انوسینٹ سے تھے، تو بس پھر آپ ہی ان کی پرسنالٹی تو مجھے پہلے بھی اچھی لگتی تھی، اور پھر آپ ہی ظاہر ہے فیس ٹو فیس جب میں نے انہیں دیکھا تو آپ ہی میں دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ابو مان جے سب ٹھیک ہو جائے۔ اب آپ ہی اس دوران بھی جب وہ لوگ ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں بھی آپ ہی اس ٹائم یا حی یا قیوم پڑھ رہی تھی، اور آپ ہی دل میں استغفار اور درود ابراہیم پڑھ کر بھی دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ پازیٹیو ہو، ان کے جانے کے بعد ابو مان جائے۔ اب آپ ہی جیسے ہی وہ لوگ گئے ہیں گھر سے تو امی نے مجھے اوپر روم میں آ کر بتایا کہ تمہارے ابو مان گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لڑکا بہت اچھا ہے، فیملی بھی سلجھی ہوئی ہے، ہاں کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ آپ ہی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا، میرے لیے آسانیاں ہوئی اور میری دعا قبول ہوگی، اور اللہ پاک نے آپ ہی میرے لیے معجزہ کیا، اور آپ ہی اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ آج میں اپنے گھر سے آپ کو اپنی پیاری سی میریکل سٹوری لکھ کر بھیج رہی ہوں۔ یہ آپ ہی میریکل سٹوری میرے
لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ تھی کیونکہ آپ ہی میری جس ایج میں شادی ہوئی ہے خاندان کی آپ ہی میں پہلی لڑکی ہوں، تو آپ ہی میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ کے چینل میں کسی بھی آپ ہی پیاری کے لیے بھی اللہ پاک مجھے وسیلہ بنا دیں یا آپ ہی کسی بھی سننے والے کے لیے اللہ پاک مجھے وسیلہ بنا دے تو میرے لیے بھی آپ ہی یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے کسی کی مدد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہی اپنا کرم کرے، اپنی دعا میں مجھے اور میرے گھر والوں کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک کی ایمان میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر سے بہترین کریں، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، یہ کہانی تھی بہت ہی پیارے سے یقین اور توکل کی، اور جو اللہ پاک چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے پہلے ان کے ابو کو کس طرح سے شفا دی کہ ایک لنگ کینسر ڈائگنوز ہو چکا تھا، پتہ چل چکا تھا کہ لنگز میں اتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسا میریکل کیا کہ ڈاکٹرز تک حیران رہ گئے۔ تو جہاں اللہ پاک کی قدرت آتی ہے نا تو بڑی سے بڑی سائنس میں کہتی ہوں کہ ناکام ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک کی قدرت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک کے کلام میں جو شفا ہے، جو برکت ہے، جو اللہ پاک نے رکھی ہے، تو میری پیاریوں آپ لوگ بھی یا حیو یا قیوم پڑھیں، اللہ پاک کا ذکر ہر وقت اپنی زبان پر رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ اللہ پاک ان کے والد صاحب کو لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے اور ان کی والدہ کو بھی، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، انہوں نے اپنے نصیب کے لیے سورہ یوسف ڈیلی اپنی زندگی میں شامل کی، استغفر اللہ، درود ابراہیم اور یا حیو یا قیوم پڑھ رہی تھی۔ اللہ پاک نے کرم کیا ہے، الحمدللہ ان کی شادی ہو چکی ہے، اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے بھی ان کے حق میں بہتر سے بہترین کریں اور آسانیاں فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے میریکل آف یا ودودو، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم قرت آپی، آپ کیسی ہیں اور آپ کی پیاریاں کیسی ہیں آپی؟ میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بتانا چاہتی ہوں۔ پچھلے آپی 8 سال سے کسی کو دعاؤں میں مانگ رہی تھی، لیکن آپی ان کا جو ہے کہیں اور نکاح ہو چکا تھا، گھر والوں نے ان کی شادی زبردستی کہیں اور کروا دی تھی۔ میں نے آپی پھر چھوڑ دیا تھا دعا کرنا، لیکن آپی اللہ تعالیٰ نے ایک دن مجھے کسی کے تھرو ان کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کی ڈیورس ہو گئی ہے، ان کی شادی ہوئی تھی۔ وہ آپی لڑکی جو ہے پہلے سے ہی اپنے کزن کو پسند کرتی تھی، ان کے گھر والوں نے زبردستی ان کے ساتھ شادی کر دی تھی، تو آپی ظاہر ہے پھر کمپیٹیبلٹی نہیں بن پائی اور ان کی آپی طرف سے ڈیورس ان کو ہو گئی۔ یقین تھا اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ بس ان کے حق میں اچھا کریں، اور آپی میں نے کبھی بھی کچھ برا نہیں مانگا۔ 8 سال ہو گئے تھے، لیکن آپی کبھی دعا میں ذکر آ بھی جاتا تھا نا تو آپی میں دعا یہی کرتی تھی، دل اور دماغ سے بے شک انہیں نکال دے، کیونکہ اللہ پاک میں آپ کو راضی رکھنا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو۔ اب آپی ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہم جو ہے اتنے زیادہ سیلفش ہو جاتے ہیں، دوسرے انسان کی زندگی کو ڈسٹروائے تک کرنے پر آ جاتے ہیں، لیکن آپی الحمدللہ میں نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا، اللہ پاک کی رضا کو مانگا، شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپی 8 سال بعد میرے لیے یہ معجزہ کیا کہ آپ کے چینل کا وسیلہ میرے لیے اس طرح سے بنا کہ آپی میری دوست کی میریکل سٹوری آپ نے اپنے چینل پر شیئر کی تھی 2022 میں، تو آپی میں نے اس کی ویڈیو کو جب سنا تو میں نے کہا جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے کرم کر سکتے ہیں، اس کی دعا قبول ہوئی ہے، اس کی سٹوری کسی کے لیے وسیلہ بنی ہے، تو میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں آپ کی ویڈیوز کے تھرو میں جو ہوں استغفر اللہ، اور آپ بھی بہت زیادہ درود ابراہیم پڑھنے لگ گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ فجر کے وقت میں آپ یعنی کہ فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھ رہی تھی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کرم کیا کہ میرے میوچل فرینڈ ہیں، ان کی شادی تھی، اور آپ ان کی شادی پر میں بھی گئی ہوں، وہاں پر وہ بھی آئے ہیں، تو آپ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسی ہیں، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا سب ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا میں کیا بتاؤں، آپ کو پتہ تو چل ہی گیا ہوگا کہ میری زندگی میں کتنا کچھ ہو چکا ہے ان 8 سالوں میں، اور آپ بھی کتنی بدل گئی ہیں، میں بھی بدل گیا ہوں، تو پتہ نہیں بس نصیب میں اب کیا لکھا ہے۔ میں آپ ہی خاموش ہو گئی۔ بہرحال آپ ہی شادی کے بعد جب میں گھر آئی ہوں تو ان کا مجھے میسج آیا ہوا تھا کہ میں ایک بار کوشش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کہیں۔ میں نے انہیں اوکے کے ساتھ ایک اسمائلی ایموجی سینڈ کر دی۔ ان کی امی نے میری امی سے کانٹیکٹ اس طرح سے کیا کہ میں نے انہیں اپنی امی کا نمبر سینڈ کیا، اور ان کی امی نے آپ ہی رینڈملی میری امی کو کال کر کے رشتے کے بارے
میں پوچھا اور انہیں میری امی سے بات کر لی ہوئی تھی، لیکن آپ اس ٹائم تک ڈیورس کا نہیں پتا تھا۔ بہرحال آپ میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی آپ کو کسی کی کال آئی تھی؟ امی نے کہا کہ ہاں تمہیں کیسے پتا؟ تو میں نے آپ اپنی امی کو ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا امی ان کو ڈیورس ہو چکی ہے، پلیز آپ ابو کو منا لیجئے اور بھائیوں کو بھی کہہ دیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں انہیں لکھا ہے تو پلیز مان جائے نا، 8 سال ہو چکے ہیں اس چیز کو۔ تو بس پھر آپ ہی ظاہر ہے میری امی نے کہا کہ بیٹا میں کوشش کرتی ہوں۔ امی اور میں نے آپس میں کی ہی تھی کہ ابو نے بھی آپ اس بات کو سن لیا اور ابو نے کہا کہ بیٹا دیکھو یہ نصیب کی بات ہوتی ہے، اگر اس کی ڈیورس ہوئی ہے، لیکن بیٹا یہ دیکھو نا تمہاری زندگی ہے، تم کیا ایسے انسان کے ساتھ زندگی گزار لوگی؟ تمہاری تو دیکھو آج تک کہیں بات بھی پکی نہیں ہوئی، اپنے ابو کو کیا کہتی؟ بہرحال آپ ہی میری امی نے میرے ابو سے کہا کہ دیکھیں 8 سال کی بات ہے، اس نے اگر ہمیں اس طرح سے بتا ہی دیا ہے، سمجھنا چاہیے، آپ بھی اس کا ساتھ دیجئے، باقی جو نصیب میں لکھا ہے وہ تو عقل والے بھی رہ جاتے ہیں نا، نصیب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اب آپ ہی الحمدللہ میرے امی ابو مان گئے اور آپ ہی اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھ پر کرم کیا، 8 سال بعد آپ ہی میری دعا قبول ہوئی۔ اس سال ربیع الاول میں میری شادی ہوئی ہے، میں بس آپ کو میری کا سٹوری بھیجنے میں تھوڑی ڈیلے ہو گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیاں دے، کہ پیاریوں کے دل کی دعاؤں کو قبول کریں، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا میری پیاری آپ ہی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو بہت ساری خوشیاں دے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری پیاری بہن، بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ پاک ایمان میں اور اللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی زندگی میں بھی بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میری پیاری ظاہر ہے میں سب کچھ تو نہیں شیئر کر سکی، لیکن جتنی انہوں نے مجھے پرمیشن دی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو آپ لوگ بھی فجر کے بعد 1000 مرتبہ یا ودودو پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، جو کچھ بھی چاہیے اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اپنے بارے میں سوچیے، اللہ تعالیٰ سے بات کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ بے شک کرم فرمانے والے ہیں، اور جہاں جہاں پر میری آواز کو سنا جا رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میری ہمیشہ دل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے دل کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آپ سب پر اپنا کرم فرمائے، سب کے لیے آسانیاں ہوں، میری ان بہنوں کو نیک اور صالحہ اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی اولاد کو نیک بنائے، فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاری اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج اس ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔